حسب وعدہ میں آپ کے سامنے اللہ کے ایک نبی کا ذکر کرنے والا ہوں جن کا نام نامی اسم گرامی جناب سیدنا یوسف علیہ السلام ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام کے پوتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، خود بھی نبی۔ جناب یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں فرمایا ہے۔ اتنا خوبصورت انداز، اتنا پیارا قصہ بیان فرمایا کہ اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے خود سب سے خوبصورت ترین قصہ قرار دیا۔ پورا قرآن پڑھ جائیں، کہیں پر بھی کسی نبی کا پورا واقعہ ایک ہی جگہ پر نہیں مل سکتا۔ کچھ نبیوں کا ذکر خاص مقامات پر ان کے خاص واقعوں کا ہے، اور کچھ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر کیا، یعنی ایک ہی جگہ پر مکمل واقعہ ذکر نہیں فرمایا سوائے یوسف علیہ السلام کے قصے کے۔ یہ واحد قصہ ہے پورے قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا قصہ ایک ہی جگہ پر بیان فرمایا۔ جس طرح بچپن میں نانیاں دادیاں اپنے پوتوں کو نواسوں کو رات کو سوتے ہوئے ایک کہانی سناتی تھی، قصہ سناتی تھی، اور اس قصے میں بڑی بڑی نصیحتیں ہوتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قصہ بیان فرمایا ہے یہ بہت ہی دلچسپ بھی ہے، اور اس میں ہمارے لیے بڑی بڑی نصیحتیں بھی ہیں۔ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں چیز ذکر فرمائی ہے وہ عام تو نہیں ہو سکتی، وہ خاص چیز تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورا قصہ یوسف علیہ السلام کا ایک ہی صورت میں، جس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف رکھا۔ سورہ یوسف 12ویں پارے میں شروع ہوتی ہے اور 13ویں پارے میں جا کر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی صورت۔ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، جو صورتیں مدینہ میں نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں بولا جاتا ہے۔ مکہ میں صورت نازل ہوئی، مکہ کے رہنے والے لوگ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی سلوک کرتے تھے جس طرح یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے سلوک کیا۔ تمام کوششیں کی انہوں نے۔ اس لحاظ سے سورت کی اہل مکہ کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی خاص مماثلت بھی ذکر کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کو راستے سے ہٹانے کی پوری کوشش کی، جس طرح اہل مکہ نے
مشرکین نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹانے کی پوری کوشش کی. یعنی اللہ یہ واقعہ ذکر کر کے ان لوگوں کے ساتھ جوڑ رہا ہے کہ جس طرح انہوں نے کیا تم بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہی کر رہے. یوسف علیہ السلام کو تکلیفیں ضرور آئیں، آزمائشیں، تکالیف، مصیبتیں ضرور آئیں، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہی غالب کیا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی عطا فرمائی، انہیں بھی تکلیفیں ضرور آئیں، آزمائشیں، مصیبتیں ضرور آئیں، لیکن بالآخر جس مکے سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے پر مجبور کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی مکے میں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح یاب ہو کے، جسے فتح مکہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اسی مکے میں دوبارہ داخل فرمایا. تو غالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہے، اللہ کی حکم اور اللہ کی مدد کے ساتھ. غلبہ پا کر بھی، یعنی ایک ہے انسان مغلوب ہے، ایک ہے غالب. یوسف علیہ السلام کی زندگی پہلے دکھوں میں، تکلیفوں میں گزری. جب اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر بنایا، بھائی صدقہ لینے کے لیے آتے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس. جب پہچان لیا جاتا ہے، ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارا بھائی یوسف، فوراً اپنے کیے پر شرمندگی کا اظہار کرنے لگے. تو اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے کیا کلمہ بولا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر میں کوئی غصے نہیں ہوں. میں نے ساری کی ساری جو غصہ تھا، جو تمہارے اوپر ناراضگی تھی، سارے کا سارا ختم کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور آپ کا انداز کیا ہے؟ فاتحانہ انداز، لیکن اللہ کے سامنے کتنے عاجز ہیں. سر مبارک اونٹنی پر، ایسے ہے جیسے سجدے میں ہو، سجدہ ریز ہو کے مکے میں داخل ہو. اور اس وقت بھی آپ اپنے دشمنوں کے متعلق کیا فرماتے ہیں جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دی؟ 21 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تلوار تان کر رکھی. صرف آپ پر نہیں، آپ کے ماننے والوں کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں دی. کیا دکھ اور کیا تکلیف ہے جو مکے والوں نے آپ کو نہیں دی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فَاذْهَبُوا أَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ، آپ فرماتے ہیں جاؤ، آج میں نے تم سب کو معاف کر دیا. جتنے بدلے بنتے تھے میں نے ہر ایک کو معاف کر دیا. حالانکہ یہ وہ دن ہے جس دن صحابہ کرام جذبات میں آ کر، خوشی میں آ کر یہ کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج گوشت کی بوٹیاں کرنے کا دن ہے. جس نے جتنی تکلیف دی تھی، آج اس سے گن گن کر بدلہ لیا جائے گا. اللہ کے نبی کا حوصلہ دیکھیں، جگرا دیکھیں، آپ کی وسعت ظرفی دیکھیں. آپ فرماتے ہیں الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، آج ہم کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیں. تو یعنی یہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ مثالیں ملتی جلتی ہیں. بعض مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جس طریقے سے مشرکین مکہ آپ کو تنگ کرتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، اسی انداز کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا ذکر قرآن حکیم میں بیان فرمایا.
اب دیکھیں، ایک طرف ظلم ہے، جبر ہے، زیادتی ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے. دوسری طرف یوسف علیہ السلام سے کیا مل رہا ہے؟ صبر، تحمل، پرہیزگاری، اللہ کے ساتھ تعلق، ہر کام میں، ہر قدم میں اللہ تعالیٰ کی مدد، وہ اللہ سے مانگنا. دونوں بہت الگ الگ چیزیں ہیں. سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا بڑا خوبصورت انداز میں ذکر فرمایا. بعض خطباء اور بعض واعظین اس کے بعض موضوعات کو لے کر، یوسف اور زلیخا کے قصے کو لے کر بڑے عجیب و غریب قسم کے واعظ کرتے ہیں اور لوگوں میں ایک عجیب قسم کی چیز پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. جو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مفسرین نے اس کی تفسیر فرمائی ہے، صحیح احادیث سے ہمیں جو ملتا ہے انشاءاللہ وہی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اور اللہ سے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس واقعہ میں جو ہمارے لیے اسباق ہیں، نصیحتیں ہیں، اس واقعہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو عقیدہ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مشرکین مکہ پہنچے یہودیوں کے پاس. اس سورت کے نازل ہونے کا سبب سنیں کیا ہے. یہ ایک ہی دفعہ پوری سورت اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے نازل فرمائی. مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑے بڑے پروپیگنڈے کرتے تھے. ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی تھی کسی نہ کسی انداز سے اس نبی کے اوپر نازل ہونے والی وحی کے متعلق لوگوں میں شک ڈال دیا جائے، شکوک و شبہات پیدا کر دیا. لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر بڑے کڑے پہرے لگائے. وحی بھی اللہ کی امانت ہے اور اس کو محفوظ کرنا بھی اللہ رب العالمین کی امانت ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس ذکر کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارے ذمہ ہے. تو مشرکین مکہ یہود کے پاس پہنچے، جا کر کہنے لگے تمہارے پاس بڑے عالم ہیں، تورات موجود ہے، کوئی ایسا سوال نکال کے ہمیں دو کہ ہم اس نبی سے کریں اور یہ لاجواب ہو جائے، اور پھر ہم یہ دنیا میں ثابت کریں کہ دیکھو یہ باتیں کرتا ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، منٹوں میں فرشتے آتے ہیں، اس سے ہمارے سوال کا جواب ہی نہیں آیا. یعنی لاجواب کرنے کے لیے ہمیں سوال دو. یہودیوں سے جا کر کنہوں نے مطالبہ کیا؟ مشرکین مکہ نے، کہ ہمیں کوئی ایسا سوال نکال کر دو کہ ہم اللہ کے نبی سے کریں جا کر، اس کا جواب اللہ کے نبی کو نہ آئے. یہودیوں نے سوال نکال کر دیا کہ دیکھو جو یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور یہ اسحاق علیہ السلام، یہ تو کنعان میں رہنے والے لوگ تھے، یہ مصر کیسے پہنچ گئی بنی اسرائیل کی اولاد؟ ان کا نسب، ان کا تعلق، ان کی اولاد مصر میں کیسے پہنچ گئی؟ اس سوال کا جواب ہمیں دیں. اب شام کہاں، مصر کہاں؟ سوال ان کا بڑا عجیب و غریب تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب میں پوری سورت نازل فرمائی. فرمایا محبوب ان کو پڑھ کے قصہ سنا دو. مکمل قصہ تو ان کے علم میں بھی نہیں ہے، لیکن آج رب اس سوال کی وجہ سے جواب کے طور پر یہ سورت نازل کر رہا ہے، اور ساتھ اس میں بہت بڑی بڑی نصیحتیں ہیں. بڑا واقعہ کھل کر میں نے بیان فرمایا جس کا آج سے پہلے تمہیں بھی اس انداز سے علم نہیں تھا اور ان کو بھی نہیں تھا. اللہ رب العالمین نے کس انداز میں قرآن حکیم میں یوسف علیہ السلام کے قصے کا آغاز فرمایا؟ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن.
اللہ کریم فرماتے ہیں نحن نقص، ہم قصہ بیان کرتے ہیں، علیک آپ پر، احسن القصص، قصوں میں سے سب سے بہترین قصہ، سب سے بہترین قصہ ہے محبوب ہم آپ پر پڑھ کر سناتے ہیں، آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، جس کو ہم اس قصے کو قرآن کے ذریعے تمہارے اوپر اتار رہے ہیں، محفوظ کر کے رکھیں گے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس سے پہلے آپ اس قصے سے غافل تھے، اس انداز سے آپ کو ان باریکیوں کا پتہ اور علم نہیں تھا۔ اللہ کون سا قصہ ہے؟ اللہ کریم نے آغاز فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اللہ کریم نے فرمایا، رب العالمین نے فرمایا، غفور الرحیم نے فرمایا، ارحم الراحمین نے فرمایا، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستارے، والشمس والقمر، ایک سورج اور ایک چاند، رأیتہم لی ساجدین، میں دیکھتا ہوں کہ یہ سب کے سب میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، میرے سامنے جھک رہے ہیں۔ اس وقت اس شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، کسی کے سامنے جھکنا اس شریعت میں جائز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شریعت میں کلی طور پر کسی کے لیے بھی اللہ کے علاوہ سجدہ جائز ہی نہیں ہے، اس شریعت میں ایسا اللہ تعالیٰ نے عقیدہ رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نا صحابہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم فلاں علاقے سے آئے ہیں، وہاں ہم نے دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہ کو، اپنے حکمران کو سجدہ کرتے ہیں، ہمارا بھی دل کرتا ہے، آپ کی ہمارے دل میں زیادہ عزت ہے، زیادہ احترام ہے، زیادہ تعلق ہے، زیادہ ادب ہے، ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرتی، عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرتی، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے سجدہ جائز اور درست نہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام کو خواب آتا ہے، اب عمر کتنی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کا ذکر نہیں فرمایا، بعض مفسرین نے 11 سال لکھی، کئیوں نے 17 سال بھی لکھی، یعنی بچپنے کی عمر تھی، ابھی جوانی کو نہیں پہنچے تھے، لیکن سمجھ بوجھ مکمل تھی، اس لیے تو خواب یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیان کر دیا۔ اب ان کو علم تھا کہ میرے بابا خوابوں کی تعبیر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو خصوصی طور پر خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا۔ یہاں پر بات نکلی ہے تو ایک بات کر دوں، مجھے اور آپ کو رات کو سوتے ہوئے یا دن کو سوتے ہوئے بعض دفعہ خواب آتے ہیں، خواب کے متعلق شریعت کا حکم کیا ہے؟ کیا جو خواب آئے پورے گھر کو اکٹھا کریں سب کو سنا دیں، یا کسی خوابوں کی تعبیر جاننے والے عالم سے رابطہ کریں؟ جو حدیث سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنا خواب کسی کو نہیں سنانا چاہیے، سوائے اس کے کہ جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، یا کسی عالم دین کے پاس پہنچے جو
خوابوں کی تعبیر میں ماہر ہو. ہر عالم بھی خواب کی تعبیر نہیں کر سکتا. بعض جن کے تجربات زیادہ ہوتے ہیں، جن کی سٹڈی زیادہ ہوتی ہے، جن کا اس معاملے میں، اس مضمون میں زیادہ تجربہ ہوتا ہے، یا انہوں نے زیادہ اس کو پڑھا اور سیکھا ہوتا ہے، وہی تعبیر کر سکتے ہیں. تو بعض جو تعبیر کرنے والے معبر ہیں، انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ خواب کی تعبیر جاننے والے کے علاوہ اگر کسی کو خواب سنایا جائے گا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے تیر کمان سے نکل چکا ہے، اب وہ پورا ہو کر رہے گا. جو ہم خواب گھر میں سنا دیتے ہیں نا بیٹھ کر، معبر حضرات کہتے ہیں کہ اگر اس کو عام لوگوں میں سنا دیا جائے، جیسے یہ بیان کر دیا جائے، تو اس کی تعبیر پوری ہو کر رہتی ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بعض سچے خواب ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جو جھوٹے خواب ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. فرمایا کہ اگر کوئی ڈراؤنا خواب، کوئی ایسی چیز خواب میں دیکھو جس کو تم ناپسند کرتے ہو، اللہ سے پناہ مانگو، شیطان کی پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور 3 دفعہ اپنے بائیں کندھے پر تھو تھو کرو. تو پھر فرمایا اس خواب کا اثر، وہ واقعہ اس انسان پر نہیں ہوتا. تو یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، 11 ستارے، اس سے مراد کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی، 2 سگے بھائی تھے، یوسف اور بنیامین، باقی 10 ستیلے بھائی تھے. یعقوب علیہ السلام کی ایک بیوی سے یہ 2 بیٹے تھے، باقی بیویوں سے باقی 10 بیٹے تھے. 11 ستاروں سے مراد یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی، سورج سے مراد یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام، اور چاند سے مراد ان کی ستیلی والدہ جو اس وقت زندہ تھی جب یہ خواب کی تعبیر پوری ہوئی. تو خواب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیان فرمایا. اب یعقوب علیہ السلام خوابوں کی تعبیر کے ماہر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے، فوراً سمجھ گئے اور اپنے بیٹے کو تاکید کی. تاکید کے طور پر کیا فرمایا؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کو کہنے لگے، اے میرے بیٹا، لا تقصص رؤیاک، اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، علی اخوتک، یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ان کے سامنے کہیں یہ خواب بیان نہ کر دینا. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وگرنہ وہ ضرور تیرے بارے میں کوئی چال چلیں گے. اور بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ بات بھی واضح فرمائی کہ شیطان انسان کو کبھی بھی صحیح عقیدے پر رہنے نہیں دیتا. جب اس کا وار چلتا ہے، جب اس کو موقع ملتا ہے، وہ فوراً انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے. کھلا دشمن ہے، ہر طرف سے آتا ہے. نیک انسان کے پاس نیک بن کے آتا ہے، برے انسان کے پاس برا بن کے آتا ہے. فلاسفر کے پاس اسی طرح کا انداز لے کے آتا ہے، مولوی اور قاری کے پاس اس طرح سے بن کے آتا ہے، عام انسان کے بارے میں اسی طرح سے بن کے آتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا، ورنہ وہ ضرور تیرے بارے میں کوئی چال چلیں. اب قرآن کا یہ حصہ، یعقوب علیہ السلام کی یہ بات ہمارے لیے کیا سکھاتی ہے؟ ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ کہ بعض نعمتوں پر لوگ حسد کرتے ہیں،
لوگ جلتے ہیں، لوگ چالیں چلنا شروع کر دیتے ہیں، برداشت نہیں ہوتا نا کچھ لوگوں سے۔ تو ہر نعمت کا اظہار ضروری نہیں ہے، یہ پہلا سبق یاد کریں۔ یعقوب علیہ السلام کی یہ بات کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنانا وگرنہ وہ ضرور تیرے بارے میں چال چلیں گے، اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر نعمت لوگوں کو بتائے، ظاہر کرے۔ کچھ نعمتوں کو اگر انسان پوشیدہ بھی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کو کہا کہ یہ خواب تیرے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، اور اگر یہ تو نے اپنے بھائیوں کو بتا دیا تو وہ ضرور تیرے بارے میں چال چلیں۔ تو انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے انعام دیے ہیں، نعمتیں دی ہیں، حکمت عملی کے تحت بعض نعمتوں کو ظاہر نہ کرنا، یہ بھی یعقوب اور یوسف علیہ السلام کے قصے سے ہمیں ملتا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، اور اسی طرح چن لیا رَبُّكَ، تیرے رب نے تجھے، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس نے تمہیں خوابوں کی تعبیر سکھائی، فیصلے کرنے کی حکمت سکھائی، اس کا حوصلہ اور برداشت دیا، وہ چیزیں تمہیں سکھائیں۔ پھر فرمایا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یہ نعمت اور اس طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر بھی اور آل یعقوب کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی، کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جس طرح تجھ سے پہلے تیرے باپ آباء و اجداد میں ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ یہ انعام دیے، نعمتیں دی۔ ان ربک حکیم علیم، یہاں تک تو تھی خواب کی تعبیر، آگے کیا فرمایا؟ ان ربک حکیم علیم حکیم، فرمایا یہ میں نے خواب کی تعبیر تجھے بتا دی اپنے سمجھ کے مطابق۔ اصل علم اللہ کے پاس ہے جو سب سے زیادہ حکمت والا ہے۔ کیا ملتا ہے ہمیں؟ اسباق پر غور کرتے جائیں، انسان کے پاس جتنا بھی علم کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں اس سے غلطی ہوتی ہے نا، کسی نہ کسی، میں یہاں ممبر پہ کھڑا ہوں، پتہ نہیں میرے سے کتنے کلمات گفتگو میں ایسے نکل جاتے ہیں جو مجھے نہیں کرنے چاہیے، یا انسان بعض دفعہ کوئی تحریر لکھتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، بڑے سے بڑا استاد کیوں نہ ہو، وہ دنیا میں جانی مانی شخصیت رکھتا کیوں نہ ہو، کسی نہ کسی موڑ پر جا کر غلطی ہو جاتی۔ سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ کے پاس جو غلطیوں سے پاک ہے، بھول چوک سے پاک ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان بعض دفعہ اپنی طرف سے پوری تسلی سے کام کرتا ہے، پوری تسلی سے گفتگو کرتا ہے، کام کو مکمل سمجھتا ہے، لیکن اس میں ایسا ادھورا پن رہ جاتا ہے کہ انسان بعض میں پچھتاتا ہے، یار ایسی غلطی بھی۔ یہ تحریر میں نے لکھی ہے، یہ بورڈ پہ، اس میں لکھا ہے برکت کیسے ملے گی، آج صبح میں نے لکھی ہے، یہ مثال دینا چاہتا ہوں۔ اب اس میں صبح میں نے یہ سب سے اوپر والی جو ہیڈنگ ہے، کیا لکھا تھا؟ برکت کیسے ملے گا۔ مجھے یہ بچوں نے جو حفظ کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ قاری صاحب آپ سے غلطی ہوگی، یعنی وہ پٹھانوں والا گا لگ گیا۔ بڑے سے بڑے انسان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، یہ یوسف اور یعقوب علیہ السلام کا قصہ ہمیں بتا رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ تھی خواب کی تعبیر جو اللہ نے ہمیں علم دیا، حکمت دی، اس کے تحت ہم فیصلے کیے، لیکن اصل بات کیا ہے؟ ان ربک علیم حکیم، اصل جو میرا رب ہے وہی ساری چیزوں کا علم جانتا ہے، حکمت کی تمام چیزوں کا علم اسی کے پاس ہے، جو اللہ نے جتنا حصہ ہمیں دیا ہم اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں، تعبیر کر دیتے ہیں۔ اصل کلی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، کلی علم اللہ کے پاس۔
تو یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہمیں اور بھی بہت سارے اسباق ملتے ہیں انشاءاللہ. جیسے جیسے ہم پڑھیں گے پوری سورت یوسف کا جو قصہ ہے، اس کا ترجمہ ہے، تفسیر ہے، اس کو ہم انشاءاللہ خطبات میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. احباب سے گزارش ہے وقت پر تشریف لایا کریں تاکہ ہم ان اسباق کو اور یوسف علیہ السلام کے قصے کو صحیح معنوں میں جو قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یوسف علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر باقاعدہ طور پر فلمیں بھی بن چکی ہیں، اور وہ انٹرنیٹ کی صورت میں آن لائن یوٹیوب پر موجود ہیں. لوگ ان کو دیکھتے ہیں، بڑے عجیب و غریب قسم کے اس میں چیزیں شامل کی گئی ہیں، ضعیف روایات، بنی اسرائیلی روایات اور ایسی ایسی چیزیں جو نعوذ باللہ اللہ کی گستاخی ہیں، اللہ کے نبی کی گستاخی. سب سے پہلے گستاخی تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی تصویر بنانا، وہ یوسف اس کی تصویر بنانا جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے حسین و جمیل بنایا، سب سے زیادہ حسین و جمیل بنایا. ان جیسی مقدس شخصیات کی تصویریں بنانا، ان کو تصویروں میں ڈال دینا، یہ سب سے بڑی گستاخی. یعنی آج ہم بہت ساری ضعیف روایات میں، بن گڑت قصوں میں ان میں کھو چکے ہیں جو شاید ہم نے آج سے پہلے کئی بزرگوں سے بھی سنے ہوں گے. انشاءاللہ وہ حقیقتیں کھول کھول کر آپ کے سامنے صرف قرآن حکیم سے اور احادیث نبویہ سے جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک.